الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج خطبہ کا موضوع توکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ۔ الحمدللہ، اللہ رب العالمین کی بے حد و بے حساب حمد و ثنا کے بعد میرے نہایت ہی واجب احترام بزرگوں، دوستوں، سامعین و ناظرین، آپ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ آج کے اس پرفتن دور میں بہت فتنے ہو رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ جس میں فتنے بارش کی طرح مسلط ہوں گے، بارش کی طرح برسیں گے، یعنی ہر طرف فتنے ہی فتنے ہوں گے۔ اس دور کا ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ مومنین کو، ایمان والوں کو اللہ پر بھروسے سے روک دیا جائے۔ یہ جتنی بھی طاغوتی طاقتیں ہیں، یہود و نصارہ اور شیاطین، یہ مختلف طریقوں سے مومنوں سے ان کا ایمان چھیننا چاہتے ہیں۔ میرے دوستو، آج یہ جو موضوع میں نے منتخب کیا اس لیے کہ توکل جو ہے یہ ایمان والوں کی بنیادی ضرورت ہے اور ایمان کا بنیادی جز ہے۔ سب سے پہلے تو توکل کے بارے میں ہمیں علم ہونا چاہیے کہ توکل کا معنی کیا ہے، توکل کسے کہتے ہیں، اور شرعی اعتبار سے توکل کی کیا حیثیت ہے۔ توکل کا لغوی معنی ہے بھروسہ کرنا، اعتماد کرنا۔ اپنے جتنے بھی معاملات ہیں، زندگی کے ہوں یا آخرت کے ہوں، ایمان و اسلام کے ہوں یا دنیا کے ہوں، تمام معاملات میں اللہ پر بھروسہ کرنا، اللہ کو اس کا کار ساز جاننا، اس کو توکل کہتے ہیں۔ توکل کی مختلف اقسام ہیں۔ ان میں سے کچھ ایسے توکلات ہیں، یعنی ایسا توکل ہے کہ جو خاص لوگوں کا ہوتا ہے، اور کچھ ایسے توکل ہیں کہ جو عام لوگوں کے لیے۔ توکل کا یہ لغوی معنی آپ جان لیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر متعدد جگہ پر ایمان والوں کو فرمایا کہ تم اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ پر اعتماد کرو، اپنے جتنے بھی معاملات ہیں ان میں کوئی بھی کام جو ہے، جو بندہ کرتا ہے، تو اس کے جو آخری نتائج ہیں اور اس کے جو اثرات ہیں، اس کو اللہ کے سپرد کرنا ہے۔ توکل کا یہ معنی ہے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک سوار آیا، اونٹنی پر سوار، آ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اپنی اونٹنی کو چھوڑ کے اس کی حفاظت کا توکل اللہ پر کروں؟ تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، اپنی اونٹنی کو باندھو اور پھر اس کی حفاظت اللہ کے سپرد کر دو، اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم عام لوگوں کے لیے حکم ہے محبوب علیہ السلام کا کہ اس میں دو باتیں اس حدیث مبارکہ کہ ایک تو جو تمہارا سامان ہے اس کو پہلے اسباب کے ذریعے سے محفوظ کر دو۔ اسباب کیا ہے؟ اونٹنی کی حفاظت کا سبب کیا ہے؟ رسی۔ پہلے رسی سے اس کو باندھو۔ رسی اونٹنی کو ٹھہرنے کا سبب ہے، اونٹنی کے لیے۔ اونٹنی کو باندھ دیا رسی کے ساتھ، تو رسی کیا ہے؟ یہ سبب ہے، اور یہ جو عمل ہے یہ بھی سبب ہے۔ اور یہ تمام اسباب کس نے دیے ہیں؟ مسبب نے۔ کون ہے؟ اللہ۔ اللہ رب العالمین نے اسباب پیدا فرمائے ہیں، تو ان اسباب کو ہم نے اختیار کرنا ہے، اور اختیار کرنے کے بعد اس کا رزلٹ، اس کا جو ثمرہ ہے، اس کا جو نتیجہ ہے، وہ اللہ کے سپرد کر دینا ہے۔ اب حقیقت میں حفاظت کرنے والا تو اللہ رب العالمین ہے، رسی تو نہیں حفاظت کرتی۔ رسی تو ٹوٹ بھی سکتی ہے، کٹ بھی سکتی ہے، جانور توڑ بھی سکتا ہے۔ اونٹ کتنا وزنی جانور ہوتا ہے، کتنی طاقت ہوتی ہے۔ تو یہ جو رسی ہوتی ہے یہ کئی گنا کمزور ہوتی ہے اونٹنی کی طاقت کے لحاظ سے، لیکن یہ سبب اللہ نے بنایا ہے کہ جب بندہ یہ سبب اختیار کرتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین اس اونٹنی کے دل میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ تو اب بھاگ نہیں سکتی۔ کیوں؟ تجھے تیرے مالک نے باندھ دیا ہے۔ اونٹنی کا ظاہری طور پر، وقتی طور پر مالک کون ہے؟ وہ بندہ۔ حقیقی مالک کون ہے؟ اللہ۔ اونٹنی کا بھی، بندے کا بھی، اور جتنے بھی اسباب ہیں ان تمام کا مالک اور خالق کون ہے؟ اللہ۔ اللہ مالک بھی ہے اور خالق بھی ہے۔ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم نے یعنی اسباب پر عمل کرنا ہے، اور اس کے بعد حقیقی حفاظت اللہ کے ذمہ چھوڑ دینی ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی حفاظت فرمائے گا۔ اچھا، یہ تو ہے ہم عام لوگوں کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی کہ تم، اس سوار کو فرمایا کہ تم پہلے اونٹنی کو باندھو اور پھر اللہ پر توکل کرو۔ اس کو توکل کہتے ہیں۔ یہ عام لوگوں کا توکل کیا ہے؟ عام لوگوں کا۔ اور جو اللہ کے انتہائی مقربین ہیں، کون ہیں؟ انبیاء۔ اللہ کے انتہائی مقرب بندے کون ہیں؟ انبیاء ہیں۔ ان کا توکل کیا ہے؟ ان کا توکل یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود آگ میں بھیجنے لگا تو حضرت جبرائیل
امین تو وہ حضرت جبرائیل امین گئے اور پوچھا کہ کوئی حاجت ہے؟ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کہا کہ نہیں، کوئی حاجت نہیں ہے۔ پھر کہا کہ بھی میں اللہ کی طرف جا رہا ہوں، کوئی پیغام بھیجنا ہے تو کوئی حاجت ہو، کوئی پیغام ہے تو میں اس کو پیغام پہنچا دوں آپ کا۔ تو اللہ کے خلیل نے کہا کہ میرا رب میرے حال سے واقف ہے، حسبی اللہ، مجھے اللہ کافی ہے۔ اب یہ جبرائیل امین کیا ہیں؟ سبب ہیں، ان کی بات چیت کیا ہے، کلام کیا ہے، سبب ہے، یہ بھی اسباب ہیں۔ لیکن اللہ والے بعض اوقات ظاہری اسباب اختیار نہیں کرتے۔ ہمیں حکم ہے کہ ظاہری اسباب اختیار کریں، اور بعض اوقات اللہ والے جو ہیں وہ ظاہری جو اسباب ہیں وہ اختیار نہیں کرتے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین غیبی یعنی باطنی اسباب خود بخود اپنے فضل اور کرم سے پیدا فرما دے۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے کیا سبب بنایا؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو بچانے کا کیا سبب بنایا؟ اسی آگ کو حکم دیا کہ تو ٹھنڈی ہو جا سلامتی والی۔ اب یہ بھی تو سبب ہے نہیں، تو کس نے بنایا سبب؟ اللہ نے۔ لیکن خلیل اللہ نے ظاہری سبب، جو ظاہری اسباب اللہ رب العالمین نے آپ کے پاس بھیجے ہیں، ان کو اختیار نہیں کیا۔ اور کیا اللہ رب العالمین نے باطنی یعنی غیبی طور پر، اب بظاہر تو وہ آگ میں جا رہے ہیں، آگ میں چلے گئے ہیں، اور لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے رسول جو ہیں وہ آگ میں جل جائیں گے۔ لیکن انہیں کیا خبر کہ خلیل اللہ رب العالمین کے ساتھ کتنا ان کا پکا تعلق ہے کہ انہوں نے ظاہری اسباب کا اختیار نہیں کیا، انہوں نے اللہ رب العالمین کے باطنی اسباب پر توکل کیا۔ یہ بھی توکل ہے۔ اور یہ جو ظاہری اسباب ہیں ان کو چھوڑنا یہ توکل نہیں ہے، یہ توکل سے بھی اوپر والی چیز ہے، یعنی عین توکل ہے۔ اور عام لوگوں کے لیے حکم ہے کہ یہ ظاہری اسباب اختیار کریں، یہ عام لوگوں کے لیے حکم ہے کہ ظاہری اسباب اختیار کریں۔ اب یہ توکل نہیں ہے کہ کوئی بندہ کہے کہ بھی میں تو اللہ پر توکل کر کے بیٹھا ہوں، یہ جو میری نماز ہے یہ ادا ہو جائے، نہیں، یہ توکل نہیں۔ توکل یہ ہے کہ تم وضو کرو، نماز کے جتنے بھی احکام ہیں ان کو پورا کرو، اور توکل یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے کرم سے اور اپنے فضل سے میری نماز قبول فرمائے، یہ توکل۔ اس کا رزلٹ، اس کا نتیجہ جو ہے، اس پر جو ہے اللہ رب العالمین پر اعتماد کرنا، نتیجے کا، اس کے رزلٹ کا، جتنے بھی اعمال ہیں اس کا رزلٹ اور نتیجہ جو ہے اس کا اللہ پر بھروسہ کرنا، اس پر اعتماد کرنا، اس کو توکل کہتے ہیں۔ اسباب کو چھوڑنا توکل نہیں کہتے۔ کیوں؟ اسباب کو چھوڑنا عام لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ خاصوں کے لیے، جو خاص ہیں، خاص جو ہیں ان میں سے بھی خاص ہیں۔ تو جو خاص لوگ ہیں ان کے لیے ہے کہ وہ اتنا مرتبہ اور مقام پا لیتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ رب العالمین ان کو غیبی اسباب کے ذریعے سے اللہ پاک ان کو محفوظ کر لیتا ہے۔ تو میرے دوستو، ہم نے جتنے بھی یہ اسباب اللہ رب العالمین نے بنائے ہیں،
رزق حلال کمانے کے اسباب ہیں۔ اگر کوئی بندہ آپ یہ کہے کہ میں گھر میں بیٹھا ہوں، میں باہر محنت مشقت نہیں کرتا، میں اللہ پر توکل کر کے بیٹھا ہوں، اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ ایسا ہے کہ اس کی اللہ کی بارگاہ میں کوئی قدر و منزلت یا کوئی مقام ہے، وہ بھی زبان سے یا ظاہر میں کسی کو بتائے گا نہیں، شو نہیں کرے گا کہ میں تو توکل کر کے بیٹھا ہوں، کوئی نہ کوئی ظاہری سبب وہ ضرور بنائے گا۔ ظاہری سبب میں کیا ہے کہ کوئی نہ کوئی محنت اور مشقت کا کام کرتا ہوگا، محنت مزدوری کا۔ اللہ رب العالمین اس کی تھوڑی سی محنت اور مزدوری میں بے انتہا برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ یہ توکل حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ظاہری اسباب بھی اختیار فرمائے۔ ظاہری اسباب سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تجارت کا پیشہ خود اختیار فرمایا، تو اس میں اللہ رب العالمین نے آپ کو برکتیں عطا فرمائی، یعنی روزگار میں اور دوسرے جتنے بھی ہمارے دنیا کے جتنے بھی کام ہیں ان کے اندر اسباب کا اختیار کرنا لازم ہے، ضروری ہے۔ اگر بندہ اختیار نہ کرے تو پھر وہ یہ ہے کہ وہ کہے کہ میں اختیار بھی نہیں کرتا، نہیں کرتے اختیار، کیا کہ کوئی نہ کوئی ایسا سبب وہ اختیار کرتے ہیں، کوئی ایسا کام کرتے ہیں کہ جس میں اللہ رب العالمین برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ تو میرے دوستو، ہم نے اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، اس کے جتنے بھی ہم اعمال کرتے ہیں نا ان کے نتیجے کا بھروسہ اللہ پر کرنا ہے۔ ہم نے جو بھی عمل کرنا ہے اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے اور اللہ کے فضل اور احسان سے اس کا رزلٹ اچھا لینے کی نیت سے ہم نے عمل کرنا ہے۔ کوئی بھی نیک کام کرتے ہیں تو اب ہمیں پتہ تو نہیں ہوتا، لیکن کرنے کا حکم ہے، ہم نے کرنا ہے، اور اللہ کے فضل اور رحمت اور احسان پر ہم نے امید رکھنی ہے کہ اللہ اپنے فضل اور احسان سے ہمارے یہ اعمال قبول فرمائے گا۔ اور بعض لوگ جاہل ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم تو توکل کر کے بیٹھے ہیں، یہ ظاہری جو اسباب ہیں ہم ان کو اختیار نہیں کرتے۔ معاذ اللہ، جو لوگ ایسا کہتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے وہ خلاف جاتے ہیں۔ تو ایسے ہمارا دین، ہمارا اسلام جو ہے وہ بغیر دلیل کے نہیں ہے، وہ ہوائی فائرنگ نہیں ہے، اس کی دلائل ہیں، ہر قسم کے دلائل ہیں، اور بغیر دلائل کے ہمارا دین اور اسلام نہیں ہے۔ جن کے پاس ہوائی فائرنگ ہے ان کی کوئی دلیل نہیں ہے، ان کے پاس جن کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی وہ اپنا ہی مذہب بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں، نعوذ باللہ۔ کئی فراڈی اور ڈبے تیر جو ہیں جنہوں نے ہمارے سیدھے سادے مسلمانوں کو ورگلایا ہوا ہے، وہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ جو جاہل اور ڈبے پیر کہتے ہیں نا کہ ہم پہنچے ہوئے، تو انہوں نے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ داتا سرکار کے بھی مرشد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہاں یہ سچ کہتے ہیں۔ کہاں پہنچے ہوئے؟ یہ جہنم کے گڑھے میں پہنچے ہوئے، یہ جہنمی لوگ ہیں، اور جہنمیوں کے پاس جانے سے جہنم کا راستہ ملے گا۔ اور جو اللہ والے ہیں، جو خاص طور پر اللہ کا ذکر کرتے ہیں یا ذکر بتاتے ہیں، رزق حلال کھاتے ہیں، رزق حلال کا بتاتے ہیں، حلال حرام کی تمیز کرتے ہیں، قرآن و حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو جو اللہ والوں کے پاس جائے گا وہ جنت کا راستہ پائے گا۔ ظاہر ہے جو جنت والے اعمال کریں گے وہی جنت میں جائیں گے۔ میرے دوستو، آج ہم مسلمان اللہ پر بھروسہ کرنے سے عاری ہیں، اللہ پر بھروسہ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہمارے اعمال کے اندر بہت زیادہ نقص آ گیا ہے۔
ہم تھوڑی سی محنت نہیں کرتے، اللہ کی فرما برداری نہیں کرتے، اللہ کے احکام کو ہم سیکھتے نہیں، پھر عمل کیا کریں گے؟ جب سیکھیں گے نہیں تو عمل کیا کریں گے؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دین متین کو سیکھ کر اس پہ عمل کریں، اور اس کا جو نتیجہ ہے وہ اللہ کے فضل اور اس کے احسان پر چھوڑ دیں۔ وہ انشاءاللہ اپنے فضل اور احسان سے ضرور ہماری مدد فرمائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو توکل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وما علیہ الا البلاغ، سنت ادا فرمائے۔